اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس امت کو ہر طرح کی تاریکی سے بچایا اور دین کے ہر معاملے میں روشنی اور وضاحت اور تشریح فراہم کی۔ آج ہر مسلمان کے پاس دین کے ہر مسئلے میں، ہر میدان کے اندر اسلامی تعلیمات اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں۔ اگر ایک مسلمان شرعی طریقے پر تجارت کرنا چاہتا ہے تو کون سی تجارتیں کرنی جائز ہیں، کون سی مکروہ ہیں، کون سی ناجائز اور حرام ہیں، وہ ساری کی ساری تفصیلات ہمارے دین کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اگر کوئی انسان کھانا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کھانا چاہتا ہے تو کھانے کی تمام سنت حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ غرض یہ کہ یہ میں نے دو مثالیں دیں، اگر کوئی بھی مسلمان زندگی کا کوئی بھی شعبہ، زندگی کا کوئی بھی حصہ، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس طریقے پر گزاروں کہ جس طریقے پر اللہ رب العزت نے اس دنیا کے سب سے چہیتے اور لاڈلے، سب سے پیارے، سب سے زیادہ قابل احترام، سب سے زیادہ بزرگ پیغمبر اور بندے کو جو طریقہ سکھایا اور بتایا تھا، میں بھی اس طریقے کے مطابق زندگی گزاروں، تو اس کی تمام تر تفصیلات یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے۔ مسلمان اس طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا ہے، یا گزارے گا یا نہیں گزارے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر ہر چیز کی مکمل تفصیل، مکمل وضاحت الحمدللہ موجود ہے۔ مجھے اور آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر ہر مسئلے کو بہت تفصیل کے ساتھ، بہت تسلی کے ساتھ، سمجھانے کے انداز میں، دلوں کی گہرائیوں کے اندر اتارنے کے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے ایک ایک جملے کو اور ایک ایک مسئلے کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلو تو ہر ایک پہلو نرالا ہے، ہر ایک حدیث عظیم الشان ہے، لاجواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات تو عجیب و غریب ہیں۔ ایک موقع پر ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرما دیجئے، لیکن نصیحت مختصر۔ اللہ اکبر، وقت کے پیغمبر کے پاس، وقت کے نبی کے پاس، اور کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس ذرا وقت کی کمی ہے، نصیحت مختصر۔ آج اگر کوئی ہم جیسے آدمی سے یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، مختصر سے نصیحت کر دیں، تو ہم اسے سامنے سے شاید نہ جانے کتنی باتیں کہہ دیں کہ تمہارے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہے، فلاں چیز کے لیے وقت ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن شاید ہم وہ بات نہ کہہ سکیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ ثم استقم، بس اتنی نصیحت کی کہ تم لا الہ الا اللہ کہو اور پھر اس پر اور اس کے تقاضوں پر جم جاؤ۔ اور اتنی جامع، اتنی گہری، اتنی بلند و بالا یہ نصیحت ہے کہ دین کی ساری تفصیلات اس نصیحت کے اندر آ جاتی۔ اگر اس کی وضاحت کی طرف جائیں گے تو گھنٹوں چاہیے بلا مبالغہ اس کی وضاحت کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر طرح کی وضاحت، ہر طرح کا پہلو، تجارتی پہلو ہو، اگر کوئی انسان بزنس مین ہے تو یہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں نہ جانے کہاں سے مغالطہ آ گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر صرف نماز سکھانے، روزہ سکھانے، حج اور عمرہ سکھانے اور قرآن کریم سکھانے کے لیے آئے تھے، اس کے علاوہ اللہ کے نبی کی زندگی کا مقصد نہیں تھا۔ اس لیے میں یہاں رک کر اپنے قابل احترام بزرگوں سے، اپنے عزیز نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ یہ سوچتے ہیں تو غلط سوچتے ہیں، بہت غلط، نہایت غلط، بہت ہی بڑی غلطی پر ہیں اگر ہم ایسا سوچتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں، ہر انسان جو بھی اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو اپنے لیے نمونہ نظر آئے گا۔ اگر کوئی تاجر ہے، بزنس مین ہے، کاروبار کرنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں مکمل ہدایتیں موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیے ہیں، اللہ کے نبی نے تجارتیں کی ہیں، اللہ کے نبی نے مزدوریاں بھی کی۔ ساری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ کوتاہی میری اور آپ کی ہے کہ میں نے اور آپ نے دین کو نہیں جانا اور اس سمت میں ہم نے اپنا کوئی قدم نہیں بڑھایا۔
ہم ایسے اداروں کے اندر نہیں گئے کہ جہاں پر اسلام اور اس کی تعلیمات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ ہم ایسے علماء کے پاس وقت نہیں گزارتے کہ جو علماء ان مسائل کو بتائیں یا جن سے پوچھ کر ہم اپنی پیاس بجھا سکیں یا مکمل روشنی، مکمل ہدایت، مکمل وضاحت ہم حاصل کر سکیں۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بات یہاں سے سن لی، ایک بات کسی کلپ کے ذریعے سے پہنچ گئی، ایک بات کسی ساتھی نے کہہ دی، وہ خام چھوٹی چھوٹی سی جو کٹی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، پھر ان سے انسان اپنے طور سے غلط نتیجہ نکال لیتا ہے اور پھر ایک غلط نظریے پر قائم ہو جاتا ہے اور ایک حرام چیز کو حلال کر لیتا ہے اور ایک حلال چیز کو حرام کر لیتا ہے۔ اور جب بات ہوتی ہے کسی موقع پر کسی اللہ کے بندے کے پاس بیٹھ کر اس کی مجلس میں جب وہ مکمل بات سنتا ہے تو وہ تو سوچتا ہے کہ یا اللہ، یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میری تو زندگی کے 20 سال اس چیز پر گزر گئے، اب میرا کیا بنے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، کسی بھی جگہ مسجد میں اگر نماز سے پہلے بیانات کا سلسلہ ہے تو مکمل دین جمعے سے پہلے ممبروں سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مکمل دین اور اس کی تفصیلات، اس کے تمام مسائل، تمام عقائد، یہ جمعے سے پہلے اس مختصر سے وقت میں نہیں بیان کیے جا سکتے۔ اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ جو بھی مسئلہ یہاں سے جمعے کے دن بیان کیا جاتا ہے، اس کی تمام تفصیلات، اس کی تمام وضاحتیں، اس کے تمام متعلقات، اس کے تمام مسائل، یہ آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں نہیں بیان کیے جاتے۔ بلکہ کبھی کبھی تو مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 ہفتے میں مسئلے کی وضاحت بھی مکمل نہیں ہو پاتی، کبھی کبھی میں ایک مسئلے کی ایک شق کی وضاحت 2 ہفتوں تک بیان کرتا ہوں۔ یہاں سے تو صرف اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ساتھیوں کے اندر، ہم لوگوں کے اندر ایک طلب پیدا ہو کہ اگر تجارت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے تو جو بھی لوگ تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، بزنس اور کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، بس ان کے اندر ایک شوق پیدا کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسائل، جو بھی عالم ان کی نظر میں بہتر ہو، جو بھی ان کی نظر میں بڑا ہو، جو بھی ان کے نظر میں محقق ہو، جو بھی ان کی نظر میں معتبر ہو، وہ اس سے اپنا تعلق جوڑیں۔ اور جہاں کہیں بھی ان کو شک ہو رہا ہے، ذرہ برابر شک ہے کہ معلوم نہیں کہ یہاں پر میں شریعت کے مطابق کر رہا ہوں یا شریعت کے خلاف ورزی کر رہا ہوں، وہ اپنے اس مسئلے کو، اپنی اس والی شق کو، اس والی صورت کو ان کے سامنے رکھیں کہ کہیں مجھ سے خلاف شریعت تو یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں سے بیان کرنے کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس والے مسئلے کے اندر بھی دین کی تعلیم کی ضرورت ہے، اس والے مسئلے میں بھی دین کی تشریح کی ضرورت ہے، ساری باتیں یہاں سے بیان نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی اور ہمارا وقت ختم ہو جائے گا۔ میں نے تو جو آج کے دن آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تجارت کس طریقے پر کرنی ہے، مال کے متعلقات اور اس کے جملہ احکام، تمام احکامات کہ مال میں کس کا حق ہے، کتنا حق ہے، کس موقع پر حق ہے، کس موقع پر حق ادا کیے جائیں گے، کس موقع پر حقوق ساقط ہو جائیں گے، کس موقع پر حق ادا کرنا فرض ہے، کس موقع پر حق ادا کرنا واجب ہے، کس موقع پر حق ادا کرنا ایک نفلی ہے، کس موقع پر حق ادا کرنا بہتر ہے، یہ تمام کی تمام تفصیلات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ تم بے وقوفوں کو، ایسے لوگوں کو کہ جن کے اندر سمجھ کامل درجے کی نہیں ہے، جو نااہل لوگ ہیں، تم ان کو اپنا مال بزنس کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے مت دو۔ قرآن کریم کے بعض جملے اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے، یوں تو قرآن کریم کا ایک ایک زبر، ایک ایک پیش ایسا ہے کہ اگر انسان اس کی فصاحت و بلاغت سے واقف ہو جائے تو قرآن کو سینے سے لگانے پر اور قرآن کو پیشانی سے لگانے پر اور قرآن کے بوسے دینے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن قرآن کریم کی بعض آیتیں تو اتنی عجیب و غریب ہوتی ہیں کہ واقعی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ رب العالمین، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمیں دنیا کے اندر بھیجنے والا ہم سے کس درجے پیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ تم اپنا مال ایسے شخص کو کہ جو نااہل ہو، جس میں تجارت کرنے کی، بزنس کرنے کی اہلیت نہ ہو، جو اس کی اونچ نیچ سے واقف نہ ہو، جو مارکیٹ کے احوال سے واقف نہ ہو، کس چیز کو سستا کہاں سے خریدنا ہے، مہنگا کہاں پر بیچنا ہے، جو ساری اونچ نیچ ہوتی ہے تجارت کی، ان چیزوں سے واقف نہ ہو، اللہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو تجارت کے لیے، بزنس کے اندر اپنا پارٹنر نہ بنا، اس کو مال نہ دو۔ اس چھوٹے سے جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔
اور یہاں پر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنا مال کسی نااہل کو تجارت کرنے کے لیے کسی بیوقوف کو دے۔ اللہ کی شفقت تو دیکھیں، اللہ کی شفقت اور محبت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے قرآن میں منع فرمایا اور حدیث کے ذریعے سے یہ کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری دعائیں بھی رک جائیں گی، لہذا ایسے شخص کے ساتھ تجارت کرو، کاروبار کرو، بزنس کرو کہ جو تمہاری تجارت کو ترقی دے، فروغ دے اور تمہیں نقصان سے بچا کر نفع کی طرف گامزن کرے۔ ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں حدیث، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتی حدیث، ہم نے دین صرف چند گنی چنی چیزوں کو، چند رٹی رٹائی چیزوں کو ہم نے دین کا نام دے دیا ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی اور بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پھر کہوں گا کہ جمعے سے پہلے ہم ساری باتیں بیان نہیں کر سکتے، یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے متعلق کون سی حدیثیں آپ جانیں، علماء سے معلوم کریں، کتابیں خریدیں۔ اگر آپ علماء کے پاس بار بار جا کر وقت نہیں دے سکتے، آپ علماء سے کتاب معلوم کریں، ہندی میں کتابیں موجود ہیں، انگلش میں موجود ہیں، اردو کے اندر کتابیں موجود ہیں، آپ کتابیں معلوم کریں، آپ حلال اور حرام کی تمیز حاصل کریں۔ اگر میں اور آپ بزنس کے اندر ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے یہ جاننا نماز کی طریقے سے فرض، مجھے آپ کو جاننا چاہیے کیسی کیسی فضیلتیں موجود ہیں، کیسی کیسی شاندار باتیں موجود ہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا اموالکم التی، وہ مال مت دو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ٹھہراؤ کا ذریعہ بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مال کو اور مال کمانے کو صرف یہی نہیں کہ جائز قرار دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یہ تمہیں زندگی میں کھڑا کرنے کا، تمہیں اسٹینڈ کرنے کا، تمہیں معاشرے کے اندر باوقار زندگی گزروانے کا اور تمہیں معاشرے کے اندر ہر طرح سے مضبوط رکھنے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مال بنایا۔ اس کی اہمیت کا کون انکار کرے گا؟ کون قرآن کریم کی آیت کا انکار کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد بندی کی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر تقسیم کی ہے کہ اس طریقے پر اس والے کام کو کرنا حلال ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، بہت اچھا، بہت مبارک، بہت قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو اس طریقے پر اسلام کے طریقے کے مطابق تجارت کرے، کاروبار کرے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلوؤں کا ذکر کیا کہ جتنا مبارک اور قابل احترام اور اسلام کی نظر میں اچھا وہ شخص ہے جو اسلامی اصول کے مطابق، اسلامی احکام کے مطابق تجارت و بزنس کر رہا ہے، اتنا ہی مبغوض اور اتنا ہی برا وہ شخص ہے کہ جو اسلام کے حد کو اور اسلام کی حد بندی کو اور اسلام کے اصول و ضوابط اور قوانین کو نظر انداز کر کے صرف دنیاوی نفع اور دنیاوی لالچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیتا ہے اور صرف مال کی طرف اپنی رغبت دکھا کر، مال چاہے حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے، اس کو حاصل کرنے کی تگ و دو کے اندر لگ جاتا ہے، یہاں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو قرآن نے کہا الذین یاکلون الربا، جو مجھے آج کے دن بیان کرنا ہے، مال کو ناجائز طریقے سے کمانا، اس کی بہت سی شکلیں ہیں، لیکن ایک شکل جو مجھے بیان کرنی تھی جس کے لیے میں نے اتنی لمبی چوڑی بات کی کہ وہ ہے ربا یعنی سود۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں اس بات کو آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا تھا، اور بہت پرانی بات نہیں، یہ ایک صدی پرانی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، ایک صدی کے اندر کی بات کر رہا ہوں، جو ہم نے کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کے احوال، اپنے اس ملک کے اور اپنے اس شہر کے حالات جو کتابوں کے ذریعے سے ہم نے پڑھے اور اندازہ کیا ہے، اور جو ہم نے اپنے بڑوں سے، اپنے مشائخ سے اور اپنے استادوں سے ہم نے سنا ہے کہ مسلمان کی یہ پہچان ہوا کرتی تھی کہ کافر بھی یہ سمجھتا تھا کہ ایک مسلمان کچھ بھی کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا، ایک مسلمان کچھ بھی کرے گا لیکن شراب نہیں پیے گا، ایک مسلمان کچھ بھی کرے گا لیکن دھوکہ نہیں دے گا، ایک مسلمان کچھ بھی کرے گا لیکن سود نہیں لے گا، نہ دے گا، نہ سود کی گواہی دے گا، نہ سود کی لکھت پڑھت کرے گا، نہ سود کسی کو دلوانے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ چند گناہ ایسے تھے کہ غیر مسلموں کے دل کے اندر یہ بات اتری ہوئی تھی کہ ایک مسلمان چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، چاہے رمضان میں روزے رکھے نہ رکھے، چاہے اس کے چہرے پر داڑھی ہو نہ ہو، چاہے وہ کرتا پجامہ پہنتا ہو نہ پہنتا ہو، چاہے اس کے سر پر ٹوپی کبھی آتی ہو نہ آتی ہو، لیکن اتنی بات طے ہے کہ مسلمان ہے تو یہ کام نہیں کرے گا، لہذا وہ اس سے اس سلسلے میں کبھی بات ہی نہیں کیا کرتے۔
اور کتابوں کے اندر تو ہم نے ایسے واقعات پڑھے کہ وہ غیر مسلم جو شراب کے دھتی تھے، جو ہر وقت سوتے وقت، اٹھتے وقت، کھاتے وقت، پیتے وقت ہر حال میں شراب پیتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، لیکن جب کوئی مسلمان آیا کرتا تھا تو وہ شراب کی بوتلوں کو ہٹا دیا کرتے تھے، اور اگر شراب پی رہے ہوتے تھے تو چھوڑ دیا کرتے تھے ایک مسلمان کے کرام کے اندر۔ اور آج ہم جس پوزیشن میں ہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگ واقف، مجھ سے زیادہ آپ لوگ واقف۔ کل ہی ہم لوگ ایک جگہ جا رہے تھے تو راستے میں سے ہم لوگ ایک جگہ سے گزرے شراب کے ٹھیکے کے پاس سے، تو ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان گھر کے اندر پیدا کیا اور ہم لوگوں کو اس سے محفوظ فرمایا۔ میں نے ان سے یہ بات کہی کہ اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھر کے اندر پیدا کیا اور ہمیں بچایا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ آج جو صورتحال ہے تو آج مسلمان غیر مسلموں کے مقابلے میں اگر زیادہ نہیں پی رہے تو یہ بات تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ تقریباً برابری پر تو آ ہی چکے ہیں، اور بہت سے علاقے ایسے ہو چکے ہیں کہ جہاں پر غیر مسلموں سے زیادہ شراب پینے والے مسلمان ہیں۔ بالکل اس مسئلے کے اندر، سود کے معاملے کے اندر یہی ہماری صورتحال ہے کہ آج مسلمان بہت کثرت کے ساتھ سود لینے اور دینے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ذرا سی بھی کوئی بات ہوئی کہ فوراً سود لے لیا، ذرا سی بھی کوئی بات ہوئی فوراً سود دے دیا، سود لینا دینا۔ اور اس بارے میں قرآن کریم کا انداز، قرآن کریم کی دھمکی، قرآن کریم کی وعید، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا عذاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنتیں، وہ ساری کی ساری ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گئی۔ تو قرآن کریم نے اس موقع پر یہ بیان کیا الذین یأکلون الربا، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن جب وہ اپنے قبروں سے کھڑے ہوں گے، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، الا کما یقوم الذی، لیکن اس حال کے اندر کھڑے ہوں گے یتخبطہ الشیطان من المس، ایسے کھڑے ہوں گے جیسے دنیا کے اندر اگر کسی انسان کے اوپر جن مسلط ہو جائے اور جن اپنے اثر سے اس کو دیوانہ بنا دے، تو اگر آپ کا کبھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو کہ اگر کسی مرد یا عورت کے اوپر کوئی جن آ جاتا ہے یا اس کے اوپر جادو کے اثرات ہو جاتے ہیں تو کبھی وہ اتنی لمبی زبان نکالتا ہے، کبھی اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کھڑے کھڑے پیشاب کر دے گا، کبھی اس کے جسم سے کوئی غلاظت نکل جائے گی، کبھی بھی وہ سر عام بازاروں میں کپڑوں سے باہر ہو جائے گا، کبھی وہ گندگی کا خیال نہیں کرے گا، کبھی وہ کسی کو گالیاں بکنے لگے گا، نہ اس کے لیے حلال کی کوئی تمیز رہے گی، نہ حرام کی کوئی تمیز نہیں رہے گی، نہ وہ اپنی ماں کے درمیان اور بیٹی کے درمیان اور بیوی کے درمیان فرق کر سکے گا۔ ایسی زندگی ہو جاتی ہے جس انسان کے اوپر جنات آ جاتے ہیں۔ اللہ نے قیامت کے دن کہا کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس حال میں اٹھے گا کہ قبر سے جب اٹھے گا تو کبھی ادھر گر رہا ہوگا، کبھی ادھر گر رہا ہوگا، کبھی سامنے گر رہا ہوگا، کبھی پیچھے گر رہا ہوگا، نہ اس کو زبان کا ہوش ہوگا، نہ اس کو اپنے چہرے کا ہوش ہوگا۔ عجیب و غریب طریقے پر یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے انتہائی ذلت کا سامان ہوگا اس میدان میں، کہ جس میدان کے اندر کسی کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، کسی کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہوگا، کسی کا نور پہاڑوں کے برابر ہوگا، کوئی گھوڑوں کے اوپر لایا جا رہا ہوگا، کسی کے آگے پیچھے ہزاروں لوگ ہوں گے۔ اس میدان کے اندر یہ انسان اس شکل میں اٹھایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سر عام اس کو رسوا و ذلیل کر دیا ہوگا، اور تمام دنیا والے پہچان لیں گے کہ سود لینے والا، سود کھانے والا، یا سود دلوانے والا، یا سود کا گواہ بننے والا، یا سود کی رہنمائی کرنے والا، یا سود کی لکھت پڑھت کرنے والا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں۔ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی نے لینے والے پر، دینے والے پر، کھانے والے پر، کھلوانے والے پر، گواہ بننے والے پر، بیچ میں پڑھ کر معاملہ کروانے والے پر، جتنے بھی متعلقات ہیں سود کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر لعنت فرمائی ہے، لعنت۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پورے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر کوئی وعید نہیں ہوتی، کوئی وعید نہیں ہوتی، صرف اتنا ہوتا کہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لینے والے کے لیے نہیں بلکہ جس نے لیا ہے اور یہ جانتے ہوئے لیا ہے کہ سود لینا حرام ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اس کا کفارہ جو شریعت کہتی ہے اس کے مطابق ادا نہیں کیا اور اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک نہیں کیا، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اس کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کی لعنت، اس کی پشتوں کی تباہی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کافی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سود سے اور سود کے اثرات سے پاک فرمائے، اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ سود کے اثرات سے محفوظ فرمائے۔ اتنا لعین، اتنا بدترین، اتنا گندا، انتہا درجے کا گناہ، یہ انتہا درجے کی لعنت اور خباثت اس گناہ کے اندر۔
بہت ہی خطرناک بنا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ اور یہاں پر رک کر اپنے عزیز نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ آج خاص طور سے ہمارے وہ نوجوان ساتھی کہ جو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھتے ہیں، تو ان کو بہت سی ایسی سوچوں سے اور فکروں سے سامنا ہوتا ہے کہ جو اسلام کے اوپر طرح طرح کے نشانے ساتھتے ہیں، طرح طرح کے جملے چھوڑتے ہیں۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ قرآن کریم نے ان سارے جملوں کو ذکر کیا ہے، اور آج کے زمانے کے جو کفار یا جو نام نہاد مسلمان پکے مسلمانوں کے اوپر عمل کرنے والے مسلمانوں کے اوپر جو نشانے ساتھتے ہیں اور جو جملے کستے ہیں، یہ وہی جملے ہیں جو قرآن کریم نے 1450 سال پہلے کے لوگوں کے بیان کیے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی سود کے اندر کیا خرابی ہے؟ ایک انسان اپنا سامان 10 روپے کا بڑی مارکیٹ سے خرید کر لاتا ہے، 11 روپے کا 12 روپے کا اپنی دکان کے اوپر لا کر کے فروخت کرتا ہے۔ وہی کام ایک بزنس مین آدمی 1 لاکھ روپیہ کسی کو دیتا ہے اور اس کے اوپر بدلے میں 1,02,000 روپے 1,03,000 روپے بدلے میں 1 مہینے کے بعد وصول کر لیتا ہے، 1,05,000 روپے وصول کر لیتا ہے۔ دکان پر اگر کوئی 1 لاکھ روپے کے اوپر 5,000 روپے پروفٹ اور نفع لے رہا ہے وہ تو حلال ہے، اور اگر کوئی اس طریقے سے دونوں کی مرضی سے اگر یہ کام ہو رہا ہے تو اس کے اندر اور اس کے اندر کیا فرق ہوا؟ قرآن کریم اتنی عظیم الشان کتاب، اتنا عظیم معجزہ ہے کہ یہ والی جو بات اس زمانے کے اندر، اس زمانے کے اپنے آپ کو عقل مند کہنے اور سمجھنے والے جو لوگ کہہ رہے ہیں، اس زمانے کے اپنے آپ کو عقل مند کہنے اور سمجھنے والوں نے بھی تو یہی کہا تھا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ بے اور ربا ایک ہی تو ہیں، خرید و فروخت، بزنس، تجارت اور انٹرسٹ، سود، یہ ایک جیسے تو ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ پھر اللہ نے بیع کو کیوں حلال کیا اور سود کو کیوں حرام کیا؟ یہ تو بہت پرانا اعتراض ہے۔ اور اللہ کے کلام کا اعجاز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جملے کے نقل کرنے کے اندر ہی جواب دے دیا کہ اس کے اندر یہی تو فرق ہے کہ اللہ نے بے کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا، اس سے بڑا فرق اور کیا چاہیے؟ دنیا جانے نہ جانے، اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والے بندوں کو ان باریک باریک گندگیوں سے بچاتے ہیں کہ جہاں تک دنیا قیامت تک نہیں پہنچ سکی۔ ایک انسان مجھ سے اور آپ سے سوال کرے کہ ایک بکری کے بچے کا گوشت رکھا ہوا ہے، ایک کتے کا گوشت رکھا ہوا ہے، یہ بھی گوشت ہے یہ بھی گوشت ہے، اس کو کھائیں اس سے بھی پیٹ بھرے گا، اس سے بھی غذائیت ملے گی، اس سے بھی جسم کے اندر طاقت آئے گی، یہ گوشت ہے اس کو بھی کھائیں گے اس سے بھی خون بنے گا، اس سے بھی طاقت آئے گی، اس کے اندر بھی جسم میں توانائی آئے گی۔ آپ کتے کو حرام کیوں کہتے ہیں اور بکرے کو حلال کیوں کہتے ہیں؟ یہ والا فرق تو میرے اور آپ کے یہاں کا ایک چھوٹا سا 4-5 سال کا بچہ بھی بتا دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بکری کو حلال کیا ہے اور کتے کو حرام کیا ہے، اس لیے اس کو کھاتے ہیں اس کو نہیں کھاتے۔ لیکن ایک غیر مسلم، ایک دین کو نہ ماننے والے، اس کی سمجھ کے اندر یہ فرق نہیں آنے والا، ہزاروں سال گزر جائیں تب بھی نہیں آنے والا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے مسئلہ نہایت آسان ہے۔ اس کے اندر کیا فرق ہے وہ بھی مکمل آج کے زمانے کے اعتبار سے، آج کی تعلیم کے اعتبار سے وہ بھی جوابات موجود ہیں، لیکن آج کا میرا وہ موضوع نہیں ہے، مجھے اس کو بیان نہیں کرنا۔ مجھے تو آج کے دن یہ بیان کرنا ہے کہ ہمارے لیے تو سیدھا سا جواب یہ کہ بے کو اللہ نے حلال کیا لہذا وہ حلال ہے، اور سود کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ اس کے بعد وقت بہت کم ہے، آگے جا کر کے مجھے اس بات کو بیان کرنا ہے اور میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ والا موضوع کوئی اجنبی موضوع نہیں ہے، میں نے کوئی انوکھی یا عجیب و غریب بات تو آپ کے سامنے رکھی نہیں ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے سود حرام ہے۔ یہ تو بس میں نے یاد دلانے کے لیے ایک موضوع کو بیان کیا کہ آج ہمارے اندر بھی اس بارے میں بہت تساہل اور بہت غفلت آ گئی ہے، اور عام طور سے یہ والی باتیں بیان نہیں ہوتی۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ جس انسان کو ماننا ہوتا ہے، جس کو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور استحضار ہے، وہ تو قرآن کی آیت آتے ہی چاہے اس کا لاکھوں کا کروڑوں کا نقصان ہو، آج کے زمانے میں الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں۔ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کو سنا دوں، ابھی چند مہینوں پہلے کی بات ہے کہ عصر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان ساتھی میرے پاس آئے اور وہ مشورہ کرنے لگے کہ میں کسی کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں، اور تقریباً 10 لاکھ روپے کا ان کا کاروبار شروع ہو چکا تھا، تقریباً ان کا 10 لاکھ روپے کی ان کے ساتھ ڈیل تھی، لیکن ان کو کہیں جا کر شبہ ہو گیا کہ اگر میں ان کے ساتھ کاروبار کروں گا تو مجھے کہیں نہ کہیں سود کی آمیزش میرے کاروبار کے اندر بھی آ جائے گی۔ تو مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ سرے سے اس کام کو حرام نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ سراسر سود تو نہیں ہے، لیکن ہاں اس بات کا شک و شبہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آگے جا کر کے کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کے مال کے اندر حرام کام شامل ہو جائے گا۔ تو میں نے ان کو مشورہ دیا جو علماء نے طریقہ بتایا، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں، جب
یہ بات آپ نے بتا دی کہ اس کے اندر شبہ ہے اور آگے جا کر میرے مال کے اندر حرام کی آمیزش ہوتی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ میں ابھی یہیں پر آپ سے کہہ کر کے جاتا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ جو اپنی بزنس ڈیل کی تھی میں کینسل کرتا ہوں ابھی یہاں سے جا کر، اور میں ان کے ساتھ کام نہیں کروں گا۔ اور نہ جانے کیسے کیسے اللہ کے بندے، میں واقعات سناؤں گا، بہت تفصیلات ہیں۔ اس زمانے کے اندر، ان گلیوں کے اندر، ان علاقوں کے اندر الحمدللہ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کی ایک آیت اور ایک بات سنتے ہی اپنی ساری زندگی، چاہے ان کا کتنا بھی بڑا نقصان ہو، بدل لیتے ہیں۔ تو جن کو بدلنی ہوتی ہے وہ ایک بات بھی ان کے لیے کافی ہے، جن کو نہیں بدلنا ان کے سامنے قرآن کریم کی دلیلوں کے، احادیث کے انبال لگا دیے جائیں، وہ تب بھی نہیں بدلا کرتے۔ تو ہمیں تو صرف وہ لوگ کے جو سننا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اور کوئی بھی مبلغ، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ یوں کہا، آپ منوا نہیں سکتے، منوا آپ نہیں سکتے، آپ کا کام ہے بتانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام، ان کے غلاموں کے غلام، ان کے غلاموں کے غلاموں کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف کسی کو بتا سکتے ہیں لیکن وہ کسی کو زبردستی روک نہیں سکتے۔ تو یہ تو وہ ذمہ داری۔ بہرحال میں چند منٹوں میں مجھے اپنی بات مکمل کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی تھی، یہ فرمایا کہ اگر کوئی یہ جاننے کے باوجود کہ سود حرام ہے، اس کے باوجود بھی سود لیتا یا دیتا ہے، اور جس کی شکل میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو 1 لاکھ روپے دیے اور یہ کہا کہ تم اس سے بزنس کرو یا اس سے کاروبار کرو، اور ہر مہینے آپ کو مجھے 3000 روپے یا 2000 روپے، چاہے آپ کو کاروبار کے اندر نفع ہو چاہے کاروبار کے اندر نقصان ہو، مجھے ہر مہینے تم مرو جیو کچھ بھی ہو جائے، چاہے تمہارے گھر میں پریشانیاں آئیں، چاہے تم بیماری سے دوچار ہو جاؤ، کچھ بھی ہو، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے تو ہر مہینے 2000 یا 3000 جو فکس کر دیا وہ چاہیے۔ یہ تو میں نے ایک شکل بیان کی، میں نے جیسا کہ عرض کیا ساری شکلیں بیان کرنے کے لیے تو ہفتوں چاہیے، اور بہت ممکن ہے کہ اگلے ہفتے بھی ہمارے یہی موضوع رہے اور اس کی جو شکلیں باقی رہ جائیں گی وہ ہمارے سامنے آئیں۔ تو یہ والی جو صورت ہے، جو سود سراسر سود ہے، اور ہر انسان کو معلوم ہے سود کی یہ والی شکل کے سود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ اور میں یہاں پر بیان کرنے سے پہلے عرض کر دوں کہ اللہ نے زنا کی یہ سزا بیان نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑنے کی یہ سزا بیان نہیں کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے شرک پر اور مزید دوسرے گناہوں پر یہ والا جملہ استعمال نہیں کیا، لیکن سود کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے جان لیا کہ سود حرام ہے، پتہ چل گیا، اور اس کے باوجود بھی تم اس کے بعد سود لیتے ہو یا دیتے ہو، یا جو بھی صورت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ کسی بھی طرح سے سود کے معاملے کے اندر شریک ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ سے اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کا اعلان کر دو، تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف میدان جنگ میں آ چکے ہو اس سے جنگ کرنے کے لیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انہیں قبر سے اٹھایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ اب تم اپنے ہتھیار اٹھا لو اور اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کہے گا میدان قیامت میں ان سے کہ تم نے وہ کام کیا تھا کہ جس کو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ والا کام کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، تم نے کیا تھا، لہذا اب جنگ کے لیے تیار، اب اٹھاؤ اپنے ہتھیار اور آ کر کے مجھ سے مقابلہ۔ جو انسان اپنے عمل سے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائے، کوئی چانس اور کوئی امید ہے کہ وہ عافیت کی زندگی گزار پائے گا اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی بھائی، کوئی بھی مسلمان، غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے، کہ اگر کوئی بھی مسلمان چاہے اس نے کتنا بھی سود لیا ہو، کتنا بھی سود دیا ہو، کسی بھی طریقے سے معاملہ کیا ہو، لیکن اگر وہ یہ والا معاملہ اور یہ والی بات سننے کے بعد اگر وہ اپنی زندگی کو بدل لے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، قرآن کریم کے اندر گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود اگر انسان یہ کام کرتا رہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلانے جائیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ سود یہ تو ایسی لعنت ہے کہ انسان کی نسلوں کو اور اس کی پشتوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور اس مختصر سی زندگی کے اندر کتنے سارے واقعات ایسے ہیں کہ صرف 1 لاکھ 2 لاکھ کا سود میں نے اپنی زندگیوں کے اندر دیکھا کہ صرف 1 لاکھ 2 لاکھ سے شروعات ہوئی اور 20 لاکھ روپے کے مکان بک کر کے بھی وہ سود نہیں چک سکا۔ کتنے سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ یہ اتنی گندی، اتنی لعنتی چیز ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ سود کو ختم کرنے کے لیے اگر مکان بھی بیچنے کی ضرورت پڑے، کچھ بھی بیچنے کی ضرورت پڑے، انسان سب سے پہلے اس سود کی لعنت سے اپنا چھٹکارا حاصل کرے اور اس سے اپنی جان کو چھوڑائے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے قیامت کے دن، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، قیامت میں تو کرنی پڑے گی، اور اس دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ۔ کوئی مسلمان بھلا یہ تصور کر سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرے؟
اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ چند مختصر سی باتیں تھیں کہ جو سود کے تعلق سے میرے اور آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اس لیے ہم میں سے اگر کسی سے بھی اس تعلق سے کوئی بھی کمی بیشی ہوئی ہو، کوئی بھی چوک ہوئی ہو، جو بھی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ پرانی ساری غلطیوں کو توبہ کے ذریعے سے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ جو پہلا ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، آگے کے لیے جو آپ کی اصل جو قیمت ہے، مثال کے طور پر کسی کو 1 لاکھ روپے دیا تھا، وہ انٹرسٹ بڑھتے 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 آج 4 لاکھ اور 5 لاکھ ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ کی اصل قیمت تھی آپ صرف اتنا وصول کر لیں اور باقی کو آپ چھوڑیں اور اللہ رب العزت سے توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں، اگر کسی سے بھی اس مسئلے میں زیادتی ہوئی ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، کل قبر کے اندر جانا ہے، کل اللہ کے سامنے جانا ہے، تو اس لیے اپنی وہاں کی زندگی کو سوچتے ہوئے یہاں کی زندگی کو نہ سوچیں، وہاں کی زندگی کو سوچیں، وہاں کے نفع کو، وہاں کے نقصان کو، وہاں کی مصیبتوں کو، وہاں کی پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے اس دنیا کے معاملات کو وہاں کی زندگی کو سامنے رکھ کر حل کرنے کی اور ان کو نمٹانے کی کوشش کریں۔ بہت جلد نہیں معلوم کب زندگی مکمل ہو جائے اور اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہم میں سے ہر انسان جس سے بھی یہ غلطی سرزد ہوئی ہو، وہ اللہ رب العزت سے توبہ کرے اور جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق اپنی زندگی کو ٹھیک کرے، اور جو لوگ اس میں مبتلا نہیں ہوئے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔